بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ ذی الحجہ کو ذی الحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج ادا ہوتا ہے۔ اسلام کا اہم رکن ہے حج ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ذی الحجہ یہ زمانے جاہلیت سے، اسلام کے آنے سے پہلے سے ہی ذی الحجہ کا مہینہ محترم مہینہ اور مبارک مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے مہینے بنائے، اس میں سے ذی الحجہ کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ سورہ فجر میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ علماء نے لکھا ہے فجر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور اکثر محدثین اکثر مفسرین نے لکھا ہے فجر سے مراد یہ ہے 1 ذی الحجہ سے، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ کی اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھایا، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا۔ وہ 10 راتیں علماء نے لکھا ہے ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں قسم کھایا، اور حضور نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے افضل دن وہ ذی الحجہ کے 10 دن، پوری دنیا میں سب سے افضل دن وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ رمضان سے زیادہ افضل ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہاں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہے، رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ذی الحجہ کے شروع 9 دنوں میں روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کریں گے، اور حضور نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اسے 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، 1 سال کے نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں جمع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ 1 سال کے درجات اس کے بلند فرمائیں گے۔ عرفہ کا دن یہ شیطان کے سب سے زیادہ ذلیل ہونے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور ذی الحجہ کی جو 10 دنوں کی راتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ شب قدر سے افضل ہے، اس لیے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، اور تکبیر اور تحمید اور تحلیل بیان کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا چاہیے، اور راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا چاہیے۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ انتہائی مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن مجید میں اس کی قسم لکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی، اس لیے جو ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، پھر زندگی میں دوبارہ یہ دن ملے نہ ملے، دن میں روزہ رکھیں، رات میں عبادت کریں، اور اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کریں، اور ان دنوں میں خاص طور سے توبہ کا اہتمام کریں۔ توبہ سے اللہ پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، توبہ کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ یہ دن بہت مبارک دن ہے، ان دنوں کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔